السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، اگر کوئی شخص دھاڑی کاٹتا ہے اور دھاڑی کاٹنے کے باوجود وہ شخص اذان یا اقامت پڑھتا رہتا ہے تو اس شخص کا اذان اور اقامت پڑھنا کیسا ہے؟ کیا وہ اذان اور اقامت پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اذان و اقامت کا اہل ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے دو الگ الگ فتوے پیش کر رہا ہوں، جن میں سے ایک مادر علمی دارالعلوم دیوبند اور دوسرا بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے میں ایک بھائی کا کمنٹ سناتا ہوں۔ ایک صاحب ہے، انہوں نے میری ویڈیو پر کمنٹ کر کے کچھ معلوم کیا ہے اسی کے تعلق سے جس پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شخص دھاڑی کاٹتا ہے اور دھاڑی کاٹنے کے ساتھ ساتھ وہ شخص مستقل روزانہ اذان یا اقامت پڑھتا رہتا ہے اور لوگوں کے منع کرنے کے باوجود وہ آدمی باز نہیں آتا ہے بلکہ وہ مستقل اذان یا اقامت پڑھتا ہی رہتا ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ ایسے شخص کا حکم کیا ہے؟ اور جو امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اس نماز کا حکم کیا ہے؟ اب امام صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ ان صاحب نے کمنٹ کر کے یہی پوچھا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس کا جواب دیتا ہوں، اس سے بعد مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ کچھ باتیں تو مادر علمی دارالعلوم دیوبند اور بنوری ٹاؤن کراچی کے فتوے میں موجود ہے، اور کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے دیگر کتابوں کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص جس کو شوق ہے اقامت کا اور اذان کا، اس شخص کو چاہیے کہ وہ شخص سب سے پہلے دھاڑی رکھے، اور اللہ کے نبی کی سنت ہے دھاڑی رکھنی۔ وہ آدمی اللہ کے نبی کی سنت سمجھتے ہوئے دھاڑی رکھ لے، اور دھاڑی رکھنے کے بعد پھر کسی سے اجازت لے کر کے، اگر مؤذن وہاں پر موجود ہے، اگر ان کو شوق ہے اذان اور اقامت کا، مؤذن کی اجازت لے کر کے وہ مستقل اذان اور اقامت پڑھتا رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ شخص دھاڑی نہیں بھی رکھ رہا ہے اور اذان اور اقامت سے باز بھی نہیں آ رہا ہے، لوگ اس کو منع کرتے ہیں، اس سے باوجود بھی وہ آدمی نہیں رک رہا ہے، تو اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ اس آدمی کو نرمی کے ساتھ بڑے احسن انداز میں، اچھے انداز میں سمجھایا جائے، پوری بات بتائی جائے کہ بھائی دیکھو، دھاڑی کاٹنا یہ فاسقوں کی علامت ہے۔ جو آدمی دھاڑی کاٹتا ہے گویا کہ وہ فاسق ہے، اور فاسق کی اذان اور اقامت مکروہ ہوتی ہے، تو اس صورت میں اس کو بتایا جائے، سمجھایا جائے۔ پھر بھی اگر وہ نہیں مانتا ہے آپ کے سمجھانے کے باوجود، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ فتنے کا اندیشہ تو نہیں ہے۔ اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر اس بات پر خاموش رہا جائے، اس بات کو آگے بڑھایا نہ جائے، چونکہ آپ کا اور ہمارا جو مقصد تھا، ہمارا جو کام تھا، وہ تو مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے اور ہم نے سمجھا دیا اس کو، لیکن وہ نہیں مان رہا ہے۔ اب فتنے کا اگر اندیشہ ہے، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے، یا کسی بڑے جھگڑے کا اندیشہ ہے، تو اس سلسلے میں خاموش رہا جائے اور حکمت عملی سے کام لیا جائے، البتہ نرمی کے ساتھ سمجھایا جائے ان کو۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دے اور ان کے لیے دعا بھی کی جائے۔ بس یہ کام آپ کو اور ہمیں کرنا ہے، اگر ہمارے محلے کی مسجدوں میں اس طریقے سے ہوتا ہے، چونکہ اللہ کے گھروں میں تیز آوازیں گونجنا، لڑائی جھگڑوں کا ہونا، یہ بھی مناسب اور درست نہیں ہے۔ یہ میرا ان بھائی کے کمنٹ کا جواب تھا۔ امید ہے بات، اگر انہوں نے ویڈیو سنی ہو تو بات اچھے سے ان کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے دو فتوے پیش کر رہا ہوں، جن میں سے ایک مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، جس کو آپ حضرات سننے کے ساتھ ساتھ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کسی نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے، ایک شخص اذان دیتا تھا، پھر اس نے دھاڑی کاٹنا شروع کر دیا، تو کیا ایسے شخص کا اذان دینا اس کا حق ہے؟ کیا ایسا شخص اذان دے سکتا ہے؟ وہاں دھاڑی والے حضرات موجود تو ہیں؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں دھاڑی منڈانا یا ایک مشت سے کم پر کاٹنا حرام و ناجائز ہے، اور ایسا شخص شریعت کی نظر میں فاسق ہوتا ہے، اور فاسق کسی دینی تعظیم و اکرام کا اہل نہیں ہوتا، اور اذان شعائر اسلام میں سے ہے اور ایک اہم ترین دینی منصب اور عہدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر خلافت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں اذان دیا کرتا، اس لیے جو شخص دھاڑی منڈاتا ہو یا ایک مشت سے کم پر کاٹتا ہو وہ ہرگز اذان یا اقامت کا اہل نہیں۔
لوگوں کو چاہیے کہ ایسے شخص کو نہ اذان کہنے دے اور نہ اقامت، بلکہ نمازیوں میں کوئی باشرہ شخص اذان دیا کرے اور اقامت کہا کرے، اور اگر ایسا شخص مسجد کا مستقل مؤذن ہو تو اسے معزول کر دیا جائے اور کسی دوسرے باشرہ کو مؤذن مقرر کیا جائے۔ یہ تھا مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ اب آپ حضرات کراچی کا فتویٰ بھی سماعت فرمائے۔ کسی نے معلوم کیا ہے جن کا سوال ہے کیا مؤذن کے لیے دھاڑی شرط ہے؟ مجھے ایک مرتبہ دھاڑی کے نہ ہونے سے اذان سے منع کیا جا چکا ہے، حالانکہ میری آواز خوبصورت اور اونچی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتا ہوں۔ یہ تھا سوال۔ جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی عاقل بالغ مرد کی قدرتی طور پر دھاڑی ایک مشت سے کم ہو یا بالکل اگی ہی نہ ہو اور وہ دھاڑی کترواتا یا منڈواتا نہ ہو تو ایسا شخص اذان و اقامت کہہ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اذان و اقامت کے الفاظ کی درست ادائیگی اور اوقات کا خیال رکھتا ہو، اور لوگوں کا اسے بغیر کسی شرعی وجہ کے اذان و اقامت سے منع کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی جگہ مؤذن مقرر ہو تو اجازت کے بغیر دوسروں کا اذان دینے پر اصرار کرنا انتظامی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ نیز مؤذن ایسے شخص کو بنانا چاہیے جو نیک اور متقی ہو اور اذان کے مسائل اور سنن وغیرہ سے واقف ہو، اور اگر کوئی شخص دھاڑی منڈواتا ہو یا کتروا کر ایک مشت سے کم کرتا ہو وہ فاسق اور گنہگار ہے، اور فاسق کا اذان و اقامت کہنا مکروہ تحریمی ہے، اور لوگوں کا ایسے شخص کو اذان دینے سے منع کرنا شرعاً بالکل درست ہے۔ البتہ منع کرنے میں نرمی اور حکمت کا برتاؤ اختیار کرنا چاہیے، مثلاً اذان کی فضیلت و اہمیت اور عبادت کے آداب و شرائط اور دھاڑی رکھنے کا وجوب اور اہمیت وغیرہ بتا کر اسے قائل کیا جائے تاکہ وہ دھاڑی منڈانے کے گناہ سے توبہ تائب ہو جائے۔ نیز دھاڑی والوں کی موجودگی میں فاسق شخص کو اذان و اقامت نہیں دینی چاہیے۔ البتہ اگر دھاڑی منڈے نے اذان یا اقامت دے دی تو اس کو دوبارہ لوٹانا واجب نہیں ہے۔ دھاڑی کی شرعی حیثیت سے متعلق مزید تفصیل کے لیے درج ذیل فتاوی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دھاڑی کی شرعی حیثیت اور دھاڑی نہ رکھنے کا گناہ، اس سلسلے میں عربی عبارتیں ہیں۔ یہ فتویٰ مکمل ہو چکا ہے، واللہ تعالی عالم۔ اب جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ان دونوں فتووں میں اور فتوے کی روشنی میں جو کمنٹ کا جواب دیا ہے، اس کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، اس لیے کہ زیادہ تر مسجدوں میں لڑائی جھگڑوں کی نوبت بہت زیادہ آتی ہے اور دیکھنے اور سننے میں بھی یہ معاملہ پیش آتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔